اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ مومنین کرام، امید ہے کہ آپ تمام کے تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، خدا کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحق چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر زمینی اور آسمانی بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب ہی کو محفوظ رکھے۔ خصوصاً اس وائرس کے حوالے سے دعا گو ہیں کہ جو اس میں مبتلا ہیں، اس اذیتناک اور مہلک بیماری میں، خداوند متعال بحق چہردہ معصومین علیہم السلام انہیں جلد صحت عطا فرمائے، اور جو محفوظ ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ محفوظ رہنے کے لیے اطباء اور ڈاکٹر حضرات کی جانب سے جو تدابیر بتائی گئی ہیں انہیں اختیار کرنا لازمی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا مومن کرام کہ ہمارا جو موضوع اخلاق ہے، اس علم اخلاق کی وسعت سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں کہ اخلاق نے ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے اور وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہے جو اخلاق کے دائرے میں نہیں آتی، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس وائرس کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ جو گھر سے باہر نکل رہا ہے تو وہ شخص با اخلاق کہلائے گا کہ جو اس کی تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا ہے۔ جو ماسک لگائے ہوئے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک با اخلاق انسان ہے۔ جو دستانے پہنا ہوا ہے، حقیقت میں وہ ایک با اخلاق انسان ہے۔ اور جو ماسک نہیں لگاتا، مجمع میں جا رہا ہے جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے، وہاں جو ہے وہ یہ اگر نہیں کر رہا ہے تو وہ بد اخلاق انسان ہے۔ بہرحال ہماری جو آخری گفتگو ہوئی تھی وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اس لیے ہے کہ وہ غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے اور کسی بھی معاملے کی گہرائی میں جائے، حقیقت کو درک کرے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تک کہ ہماری زندگی ہے، ہم نے غور و فکر سے کام لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے، اور وہ خود قرآن مجید میں بار بار یہ فرما رہا ہے کہ غور و فکر سے کام لو، تو کس چیز میں غور و فکر کریں؟ بظاہر تو ہم ہر چیز میں ہی غور و فکر کرتے ہیں، تو کیا یہی مطلوب خدا ہے، مقصود خدا یہی ہے؟ مثال کے طور پہ آج ہم نے کیا کھانا ہے، یا مثال کے طور پہ آنے والی چھٹیوں میں ہم نے تفریح کے لیے کہاں جانا ہے، یا اس سال بچوں کو کس اسکول میں داخل کریں، یا ہم نے جب وہ شاپنگ کرنی ہے تو ذرا سوچ بچار کریں، بیٹھیں، مل کر بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے کہاں جانا ہے، یا جو ہے وہ فلاں جگہ جانا ہے تو کس گاڑی کا انتخاب کریں، یا کس کے ساتھ جائیں، کس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو یہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں،
کیا اللہ تعالیٰ جو قرآن جیسی کتاب جو کہ قیامت تک کے لیے ختم نہ ہونے والا معجزہ ہے، اس میں جو غور و فکر کرنے کو کہہ رہا ہے، تو کیا یہی ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس کے اندر غور و فکر کرنا مراد ہے؟ تو جواب نفی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے دی ہے، مگر جو عقل کی عظمت ہے وہ بیان ہو چکی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اصول کافی کی پہلی جلد میں یہ غالباً 2 مرتبہ یہ روایت نقل ہو چکی ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ اگر ہم اس روایت کو سمجھ لیں تو جواب ہمیں مل جائے گا۔ امام علیہ السلام عقل کی تعریف یا عقل کا جو مصرف ہے، عقل کا جو اصل، عقل کے ساتھ جو انصاف ہے وہ یہی ہے کہ خدائے رحمان کی عبادت و بندگی اختیار کی جائے اس عقل کے سہارے سے، یا عقل ہماری رہنمائی کرے۔ وَاقْتُصِبَ بِهِ الْجِنَانِ، اور عقل کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے جنتوں کو حاصل کیا جائے۔ لہٰذا خود یہ روایت جو ہے وہ ہمیں اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ ہمیں کن چیزوں میں اپنی عقل کو لڑانا ہے اور عقل کو استعمال کرنا ہے۔ میں اس ابتدائی گفتگو کے فوراً بعد جو ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ایک عمومی نقطہ ہے کہ چاہے خداوند متعال کی جانب سے کوئی نصیحت ہو یا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، یا مثال کے طور پہ ہمیں والدین کو نصیحت کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہم جو ہے وہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو 2 طرح کے جو ہے وہ ہمیں رد عمل دکھائی دیتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تفکر، تعقل اور غور و فکر اور سوچ بچار کے حوالے سے بھی ہمیں 2 طرح کے تفکر نظر آتے ہیں۔ ویسے تو علم اخلاق کی روشنی میں ایک تفکر کو تفکر استقلالی کہا جاتا ہے اور ایک کو تفکر طریقی کہا جاتا ہے، مگر اس کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک مثال کے ذریعے۔ ٹریفک سگنل ہے، کوئی بھی آپ چیز لے لیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہو یا جسے کانوں سے ہم سنتے ہیں، تو مثلا ٹریفک سگنل کو ایک دفعہ جو ہے وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ ایک روشنی ہے، 3 طرح کی جو وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لال، پیلی اور ہری۔ وہ رنگوں کو دیکھتا ہے، رنگوں کے اختلاف کو دیکھتا ہے، اور کہتے ہیں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک جلتی ہے وہ بجھ جاتی ہے تو دوسری لائٹ جل جاتی ہے، دوسری لائٹ بھی بجھتی ہے تو تیسری لائٹ جل جاتی ہے۔ رنگوں کے اختلاف کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، بنانے والے کو داد دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان دیکھتا ہے تو وہ اس کے دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ سگنل کو اس انداز میں نہیں دیکھتا، وہ سگنل کو اسی انداز میں، اسی پیرائے میں دیکھتا ہے کہ جس مقصد کے لیے سگنل بنایا گیا ہے۔ وہ جب سگنل پہ لال لائٹ دیکھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ معنی اور مطلب آتا ہے کہ اب میں نے رک جانا ہے۔ جب پیلی لائٹ جلتی ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ مطلب آتا ہے کہ پیلی لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کرنا ہے اور بالکل آمادہ ہو جانا ہے چلنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے۔ اور جیسے ہی جو ہے وہ سبز رنگ کی لائٹ جلتی ہے وہ گاڑی کو اسٹارٹ کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ بڑے افسوس سے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جانوروں ہی کی طرح دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جانور کے پاس بھی دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، مگر جیسے کہ اس سے پہلے کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ جانوروں کے پاس کیونکہ عقل نہیں ہے، لہٰذا اگرچہ وہ اپنے چرواہے اور مالک کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، صرف ایک آواز کو سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی وسیع اور عظیم الشان، حسین و جمیل اور خدا کی قدرت اور اس کے علم کی جو گواہی دینے والی یہ جو دنیا ہے، اس کو دیکھنے والی بھی دو طرح کی آنکھیں ہیں. ایک وہ ہے جو بس پہاڑ کو صرف ایک پہاڑ کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، پانی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ زمین پر بہہ رہا ہے، اڑتے ہوئے پرندے اسے نظر آ رہے ہیں مگر صرف وہ انہیں اڑتا ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ اس سے زیادہ نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے. مگر ایک دوسرا انسان جب اس کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھتی ہے تو وہ صرف آسمان کو نہیں دیکھتا ہے، وہ آسمان پر موجود جو خدا کی نشانیاں ہیں، خدا کی آیات ہیں، وہ ایک دفعہ سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، اور واقعاً اس کی زبان سے جو ہے وہ سبحان اللہ نکلتا ہے. وہ ستاروں کو دیکھتا ہے، وہ آسمان کی بلندیوں کو دیکھتا ہے اور فضا میں اڑتے ہوئے بادلوں کو دیکھتا ہے، اور بادل اور ہوا اور بارش کا جو نظام و سسٹم ہے فوراً اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے. سورج کو دیکھتا ہے تو سورج کے تمام جو خلقت کا مقصد اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. وہ چاند کو صرف رات میں چمکتی ہوئی ایک چیز کی حیثیت سے نہیں دیکھتا ہے، وہ چاند کو خدا کی ایک قدرت اور ایک نشانی کہ جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی مفید ایک چیز ہے اس حیثیت سے دیکھتا ہے. وہ پانی کو دیکھتا ہے تو پانی کو واقعاً جو ہے وہ انسان کو حیات اور زندگی عطا کرنے والا ایک مادہ ہے اس حیثیت سے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ دو آکسیجنوں سے مل کر یہ کیا چیز بنی ہے کہ جب تک کہ میں پی نہ لوں میری پیاس نہیں بجھتی، ادھر میں یہ پیتا ہوں میری پیاس بجھ جاتی ہے، میرے جسم کی طلب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر فرض کریں کہ جب ایک انسان جو ہے وہ ایک شخص ہے وہ انار کو دیکھ رہا ہے، انار کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھا، انار کو توڑا اس نے یا کاٹا اور اس میں سے جو ہے وہ دانے نکلے اور اسے اس نے کھانا شروع کر دیا، بس ختم. زیادہ سے زیادہ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد الحمدللہ. لیکن وہ انسان جو خدا کی نظر میں باشعور ہے، وہ انار کو دیکھ کر اس کا رد عمل یہ نہیں ہوتا ہے، وہ انار کو دیکھتا ہے کہ ایک بیج سے اس کا درخت اگا اور اس درخت میں کس طرح سے ایک بیج سے درخت اگ گیا، پھر اس درخت میں پھل آیا اور اسی پھل کے ساتھ ہی پھول نکلا، اور اسی پھول کے ساتھ ہی جو ہے وہ جیسے جیسے پھول بڑھتا گیا ایک عجیب قسم کی تبدیلی آئی اور یہ پھل جو ہے وہ ہمیں نظر آیا. اور آپ دیکھیں کہ کس ترتیب کے ساتھ، کہ حسن و جمال کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ پھل بڑھتا رہا، پھر ایک مکمل ایک انار کی شکل و صورت میں آیا. اور اب اسے یہ توڑنے کی منزل میں آ گیا. ہم نے اسے توڑا، کاٹا تو دیکھا کہ کہاں وہ بیج اور کہاں اب یہ درخت، اور درخت میں اگنے والا یہ پھل. اور جب اسے توڑا تو باہر سے کچھ اور رنگت ہے، اندر سے جب اسے دیکھا تو سرخ کلر ہے، الگ الگ دانے ہیں بہت ہی ترتیب کے ساتھ. اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دانوں کو جو ہے بالکل ایسے ہی جیسے انڈے کے اندر زردی اور سفیدی دونوں چیزیں ہوتی ہیں مگر وہ آپس میں مکس نہیں ہوتی، ایک جھلی دونوں کے درمیان حائل ہوتی ہے. انار کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ ایک طے ہے، اور جو ہے وہ انار کس قرینے کے ساتھ. اور پھر جب انار کو کھاتے ہیں مختلف قسم کے وٹامنز ہیں جو ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں،
اور اس انار کو کھانے سے نہ صرف یہ کہ جسم و بدن میں موجود بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ ہماری قوت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے ایسی دید چاہتا ہے، ایسی نگاہ چاہتا ہے، ہمیں ایسا انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی آیت کے عنوان سے دیکھے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ خدا اور خدا کی خدائی کو تلاش کرے، خدا کی صناعیت اور خدا کی خالقیت کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے، یعنی ظاہر کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ باطن کی طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا انسان چاہتا ہے، جیسے کہ سورہ روم کی 2 آیتیں 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ کو جیسا انسان پسند ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی ہے، اس انسان کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے، نشاندہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ انسان خود اپنے وجود کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اولم یسیروا فی الارض، یہ جو زمین پر چل رہے ہیں، زمین کی ساخت، زمین کی خصوصیات اور زمین کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ جب زمین پر چلتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، کہیں زمین ہموار ہے، کہیں نہ ہموار ہے، کہیں زمین کے اوپر پہاڑ نظر آتے ہیں، کہیں جو ہے وہ سبزہ نہیں ہے، کہیں سبزہ ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں پانی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ زمین کے اندر مختلف قسم کی معدنیات ہیں۔ انسان کیوں نہیں غور و فکر کرتا ہے؟ لہذا یقیناً یہی سبب ہے کہ اس مناسبت سے حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے۔ امالی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی خلقت میں غور و فکر کرنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، یعنی امام فرما رہے ہیں عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خلقت اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کرنا۔ کہ یہی روایت تقریباً اسی مفہوم کو ادا کرنے والی حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ با فضیلت ترین عبادت وہ ہے کہ آپ فکر کریں اللہ تعالیٰ کے امور میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو جو خلق کیا ہے اور اس کائنات کے نظام و سسٹم کو چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، وہ کیا خدا کا طریقہ کار ہے، کون سی حکمت ہے خدا کی، کیا پلاننگ ہے کہ ہر روز ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے، دن نکل آتا ہے، اور پھر سورج غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ دن کے الگ فوائد ہیں، دن کی الگ حکمت ہے، رات کی الگ حکمت ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور بافضیلت ترین عبادت، دیکھیں ہم مطلب بعض اوقات واقعاً میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری فکر میں اور معصومین علیہ السلام کی فکر میں کتنا فرق ہے، فرق مطلب کتنی دوری ہے۔ ہم ان سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ ہماری نگاہ دیکھیں کتنی محدود ہے کہ شاید ہم نماز، تلاوت قرآن یا علم کے حاصل کرنے کو یا حلال رزق حاصل کرنے کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں۔ ظالم کے خلاف برسر پیکار ہونا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ عبادت ہے۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ وہ عبادت جو سب سے بڑی عبادت ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی اختیار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد تخلیق
جو بہترین طریقے سے پورا ہو سکتا ہے، اور واقعاً وہ انسان جو اللہ تعالیٰ انسان دیکھنا چاہتا ہے، اور جو انسان کا اصل حقیقی مقام و مرتبہ ہے، جو انسان کو مقام انسانیت پر لے کر جائے گا اور انسان کی انسانیت کو کمال عطا کرے گا، وہ یہ تفکر ہے کہ جتنا انسان کی فکر جو ہے وہ خدا کے بارے میں، خدا کی خدائی کے بارے میں جتنی گہری عمیق ہوگی، مضبوط اور مستحکم ہوگی، اتنے ہی جو ہم خدا سے قریب ہوں گے اور خدا کے عابد اور خدا کے بندے کہلائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد جو ہے وہ میں مزید جو ہے وہ اس کی وضاحت کے لیے ایک اور مطلب کی طرف جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا، ایک مثال دے کر۔ جیسے ابھی آپ کی خدمت میں سگنل کی مثال دی تھی، اسی طرح جو ہے وہ ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں، اور یہ واقعاً بہت ہی اہم مرحلہ ہے ہماری گفتگو کا، انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ یعنی اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے، اور بہرحال مختلف جو ہے وہ اہمیت کے حامل موضوع پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب کس موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے جسم و بدن کے اندر خدا کی نشانیاں ہیں، انہی میں سے خدا کا جو ایک نظام و سسٹم ہے، نظام ہضم، ہاضمے کا نظام۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم نے کون سی غذا کھانی ہے، کب کھانی ہے، کس طرح سے کھانی ہے، اور کتنی کھانی ہے۔ یہ جو میں نے بس ایسی ہی جو 4 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی غذا کے حوالے سے، مثال کے طور پہ اگر یہ 4 چیزیں ہی اور ان کا خیال رکھا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ صحت، قوت، توانائی اور طول عمر کی صورت میں نکلے گا۔ اگر میں ان 4 نصیحتوں پر جو غذا کے آداب ہیں ان پر میں عمل کر لوں تو نہ صرف یہ کہ وہ غذا ہضم ہوگی، جب غذا صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے گی تو یہ غذا میرے جسم کا حصہ بنے گی،